ہر ایک کی پاکی کا معیار الگ ہے. جب وہ بولیں گے تو اس کا مفہوم الگ ہوگا. جب ہم بولیں گے نا یہ زمین پاک ہے، یہ قالین پاک ہے، یہ دری پاک ہے، یہ چادر پاک ہے، تو اس کا معنی ہوگا یہ نجاستوں سے پاک ہے، پلیدیوں سے پاک. میرا کپڑا پاک ہے، اس پر کوئی نجاست نہیں ہے، پلیدی نہیں ہے. اور جب ہم بولیں گے نا صحابہ پاک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا صحابہ تنقید سے، ان پہ تنقید نہیں ہو سکتی. مجھ پہ ہو سکتی ہے، میرے استاد پہ بھی ہو سکتی ہے، میرے مرشد پہ بھی ہو سکتی ہے، کسی امام پہ بھی ہو سکتی ہے، فقیہ پہ بھی ہو سکتی ہے، مفتی پہ بھی ہو سکتی ہے، مفسر پہ، محدث پہ، خطیب پہ، حافظ پہ، قاری پہ، استاد پہ، مرشد پہ، سب پہ تنقید ہو سکتی ہے. صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی. صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے اعمال میں بحث کریں. ہم یہ قرید لگاتے رہیں کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا تھا، یہ کام غلط کیا تھا، یہ کام غلط کیا تھا. صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابیت کا درجہ جو ہے نا یہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں ہے، محنت سے نہیں ملتا، جد و جہد سے، کوشش سے نہیں ملتا. اگر آج لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں اس میں میری محنت ہے، محنت کی ہے، پڑھا ہے، قرآن حفظ کی ہے تو محنت کی ہے، قرات پڑھی ہے تو محنت کی ہے، مفتی بنا ہے تو محنت کی ہے. ہر مرتبہ ملتا ہے محنت سے، عمل سے، کوشش سے، سعی سے. صحابیت کا جو درجہ ہے نا وہ محنت اور اعمال سے نہیں ملتا، نگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. بس جس پر میرے نبی نے نگاہ ڈالی، اس نے کلمہ پڑھا، پھر اس کا ایمان پر انتقال ہو گیا، وہ صحابی، اسے صحابیت کا درجہ حاصل. تو صحابیت کا درجہ محنت سے نہیں ملتا، کوشش سے نہیں ملتا، یہ ملتا ہے عطا الہی. کون فضل کر رہا ہے؟ اللہ عطا کر رہا ہے. اسے ایمان کی توفیق دے دی، میرے نبی کے قدموں میں لایا، اس نے میرے نبی کو دیکھا یا میرے نبی نے اسے دیکھا، پھر ایمان پر اس کی موت واقعہ ہوئی. تو جب صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں تو پھر ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی. بس کہ پہلے اچھے عمل کرتے تھے، انہیں صحابیت کا درجہ مل گیا، بعد میں ان کے عمل اچھے نہ رہے، انا للہ. اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، ان کے بارے میں خیانت کی بات کرتا ہے، کنبہ پروری کی بات کرتا ہے کہ وہ کنبہ پرور تھے، بیت المال میں خیانت کرتے تھے، ممبروں پہ دوسروں کو گالیاں نکالتے تھے، وہ دراصل صحابہ پہ تنقید نہیں کرتا، وہ میرے نبی کی تربیت پہ تنقید کرتا ہے کہ میرے نبی کی تربیت ناقص تھی الیاذ باللہ، اور ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی کی تربیت اعلیٰ تھی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تزکیہ کرتا ہے، تزکیہ یہ میرے نبی کا منصب ہے. تزکیہ قلوب، تزکیہ باطن. اگر کوئی ذمہ دار یہاں بیٹھا ہے تو ایک ہوتا ہے تزکیۃ الارض، زمین کا تزکیہ وہ ذمہ دار کرتا ہے. کب؟
بی ڈالنے سے پہلے اس میں جو خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں، اس زمین میں جو خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ دار ان کو کیا کرتا ہے؟ اکھاڑ ہٹا دیتا ہے۔ جو چیز فصل کے اگنے میں رکاوٹ ہے، ذمہ دار اپنی زمین میں چکر لگا کے اس کو ہٹاتا ہے، اسے کہتے ہیں تزکیۃ الارض، زمین کا تزکیہ کرنا۔ میرے نبی نے تزکیہ کیا تھا دلوں کا۔ کیا مطلب؟ شرک والی بیماری، حسد والی بیماری، منافقت والا کانٹا، میرے نبی نے ان سارے کانٹوں کو ان کے دلوں سے باہر نکال دیا، اور اگر نہیں نکالا تو پھر میرے نبی نے صحیح تزکیہ نہیں کیا۔ اور ہم اس سوچ کو بھی کفر سمجھتے، یہ سوچ بھی کفری ہے کہ آپ کی تربیت میں کمی تھی۔ تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اسے چھوڑیے، جب میرے نبی نے یہ جماعت تیار کر لی تو اللہ کہتے ہیں میں نے خود ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ جب کلاس پڑھائی گئی نا، تو کلاس جتنی اعلیٰ ہوتی ہے نا، ممتحن بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب پرائمری کلاس کا جو امتحان لینے والا ہے اس سطح کا محلے میں، مڈل کا، میٹرک کا، ایف اے کا، بی اے کا، ایم اے کا، اس سطح کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنی کلاس اوپر چلی جاتی ہے، ممتحن بھی اعلیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی صحابہ کی جو جماعت تھی نا، یہ اتنی اعلیٰ تھی، امتحان لینے کے لیے بھی مجھے خود اترنا پڑا۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان کا میں نہ آپ کر لیں، پرکھنا، امتحان لینا، پرکھنا۔ مولا کس چیز کا امتحان لیا تھا؟ ہاتھوں کا کتنا پکڑ سکتی ہیں، پاؤں کا کتنا بھاگ سکتی ہیں، آنکھوں کا کتنا دیکھ سکتی ہیں، کانوں کا کتنا سن سکتی ہیں، زبان کا کتنا بول سکتی ہیں۔ فرمایا نہیں میرے پیغمبر، ان چیزوں کا امتحان تو اور لوگ بھی لے سکتے ہیں، میں نے تو اس جگہ کا امتحان لیا تھا جہاں تیری نظر بھی نہیں پہنچتی ہے۔ امتحان اللہ قلوبہم، قلوبہم، ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان میں تقوی کتنا ہے، میرا ڈر کتنا ہے، میرا خوف کتنا ہے، ان کے دلوں میں میرا ڈیرا کتنا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے نتیجے کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر اللہ نے اس پر انعام کا اعلان کیا، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، ہم نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی۔ رضا کی سند دی۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بار بار دوہرا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کے دلوں میں یہ بات بیٹھے۔ آج بڑے پروپگنڈے ہیں، لوگوں کو خراب کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے، کتابیں دکھا کے، تاریخ دکھا کے لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے صحابہ سے۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا فیصلہ ابھی ہونا ہے، آپ کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں۔ جتنے اس وقت عالم ہیں، مفتی ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اسکالر ہیں، انجینئر ہیں، جتنے بھی ہیں، انہاں دے فیصلے حالے ہونے نے، میرا بھی ہونا ہے، مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، پاگل آدمی، تیرے اور میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں۔ جن پر تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا، ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے ہیں، تو ان کے خلاف بولتا پھرتا ہے۔ اللہ کے بندے، تو اپنی فکر کر، تیرے ساتھ کیا بننا ہے، میں اپنی فکر کروں میرے ساتھ کیا بننا ہے۔ تو بول رہا ہے معاویہ کے متعلق، عمر ابن العاص کے متعلق، مغیرہ بن شعبہ کے متعلق، حضرت طلحہ کے متعلق، حضرت زبیر کے متعلق، انا للہ انا، ان کے فیصلے تو رب نے کر دیے ہیں۔ کلن وعد اللہ سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر۔
اور وہ وعدوں میں سچا ہے. کسی کی تنقید کرنے سے رب نے معاویہ کو جنت کے دروازے پہ نہیں روکنا. بھائی معاویہ رک جا، پاکستان دا فلانا مولوی تیرے متعلق آکھدا سی، ذرا جواب دے. تیرے کہنے سے کسی نے معاویہ کو نہیں روکنا، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں روکنا، کسی نے حسنین کریمین کو نہیں روکنا. یہ سب صحابیت کے درجے پر فائز ہیں اور اللہ نے انہیں اپنی رضا کی سند دے رکھی. یہ بہت اونچے لوگ ہیں. پتہ نہیں لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے نوجوان طبقے کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، ان کے ذہنوں میں کیوں بدظنی بٹھا دی گئی ہے، کھبا دی گئی ہے صحابہ کے متعلق. میں بار بار اسی لیے ذکر کرتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے ذکر کرتا ہوں کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے. آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں طالب علم بھی ہیں، شہری لوگ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جو پکے نمازی نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کبھی نہیں پڑھی. کسی کے چہرے پہ سنت رسول ہے، کسی کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے. آپ میں صالح لوگ بھی ہیں، غیر صالح لوگ بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ. سب سے زیادہ گناہگار تو میں خود ہوں. لیکن سچی بات کیجئے، کیا آپ کی یہ تمنا نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے تمنا آپ کی، نہیں ہے خواہش آپ کی. ہر امتی کی یہ خواہش نہیں ہے یا اللہ خواب میں ہی دکھا دے. ان کا چہرہ پر انوار کیسا تھا، خواب میں دکھا. خواب میں پھر وہ کوئی بات کرے ہم سے، اور جس کو زیارت ہو جائے، خوش نصیب بندے کو صبح کے ٹائم اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. مجھے خواب میں آقا کی زیارت ہوئی ہے، میں نے آقا کو دیکھا ہے. خواب میں آقا کو دیکھ لینا، اس پہ اتنا فخر کرتے ہو اور تنقید ان لوگوں پہ کر رہے ہو جنہوں نے جیتے جاگتے آقا کو دیکھا، سلام کیے، معانقے کیے، سواریوں پہ پیچھے بیٹھے اور ایک دسترخوان پہ مل کے اپنے آقا کے ساتھ کھانا کھاتے رہے. ان پہ تنقید کرتے پھرتے ہو، ان کی غلطیاں گنواتے پھرتے ہو، ان کے متعلق بدظن ہو رہے ہو. خوف خدا کرو یار، اللہ سے ڈرو. وہ بڑے عظیم لوگ تھے، آسمان دنیا نے انبیاء کے بعد ان جیسے عظیم لوگ کبھی نہیں دیکھے، کبھی نہیں. ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ ان کو یہ درجہ عمل کی وجہ سے نہیں ملا، نہیں ملا عمل کی وجہ سے. یہ درجہ انہیں یہ درجہ ملا ہے نگاہ مصطفیٰ. ایمان قبول کرنے کے بعد آقا کی نگاہ پڑ گئی. انہیں اعمال کے ترازو پہ نہیں تولنا، نہیں تولنا صحابہ کو اعمال کے ترازو پر. صحابہ کو جب بھی تولنا ہے تو نسبت کے ترازو پہ تولنا. نہیں سمجھے ہو تو تھوڑی سی بات کھول دیتا ہوں. ان کو اس ترازو پہ نہیں تولنا کہ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی تھیں، روزے کتنے رکھے تھے، تہجد کتنی پڑھی تھی، جہاد کتنا کیا تھا، خیرات کتنی کی تھی، زکوٰۃ کتنی دی تھی، روزے کتنے رکھے تھے. اس ترازو پہ انہیں نہیں تولنا، نہیں تولنا. نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے. یار کس کے تھے؟ یہ نسبت کا ترازو. سمجھ نہیں آئی تو اور واضح کر دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے عمل کے ترازو پہ تولنا ہے کہ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی تھی. ہم نے آقا کو اس ترازو پہ تولنا ہے. انہوں نے تہجد کتنی پڑھی تھی، انہوں نے فرض نماز پڑھی 12 سال. معراج والی رات میں نماز فرض ہوئی، 1 سال کے بعد ہجرت ہو گئی. 10 سال مدینے کے، 11 یا 12 سال ہو فرضی نماز. آپ میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جن نے فرض نماز پڑھتے ہوئے 40 سال ہو گئے. تعداد تو آپ کی بڑھ گئی. آپ کی 40 سال کی نمازیں، آقا کی 12 سال کی نمازیں. اس ترازو پہ تولنا ہے کہ آپ کی نمازیں 12 سال کی ہیں اور میری نمازیں 40 سال کی ہیں.
اس ترازو پہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ محبوب کس کا ہے؟ نبی کس کا ہے؟ ایلچی کس کا ہے؟ قاصد کس کا ہے؟ پیغمبر کس کا ہے؟ اس ترازو پہ جب تولیں گے نا تو یہ میری بات آپ غور سے سنیں، ساری امت کی نمازیں، ساری امت کی نمازیں مل کر بھی میرے آقا کی سجدے میں کہی گئی ایک تسبیح سبحان ربی الاعلی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ نسبت کے ترازو پہ، عمل کے ترازو پہ نہیں۔ صحابہ کو بھی عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ یار کس کے ہیں؟ غالباً اسی لیے کہا گیا، خدا کی قسم جب یہ ہم حدیث پڑھتے ہیں نا ہم حیران ہو جاتے ہیں، اتنا فرق مولا، اتنا فرق، قطرے کو دریا سے جو تعلق ہے اس سے بھی زیادہ۔ میرے آقا نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، کتنی ہوتی ہے؟ چلو آدھ کلو کر لو، چلو 1 کلو جو کر لو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ اور بعد میں آنے والے میری امت کے لوگ، یہ بعد میں آنے والے جو امت کے لوگ ہیں یہ کون ہے؟ میں ہوں، صرف میں ہوں، آپ ہیں۔ بعد میں آنے والے لوگوں میں امام اعظم امام ابو حنیفہ، جی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، عینی، ابن کثیر، ابن جریر، یہ سارے مفسرین، محدثین، مجتہدین، یہ سارے علماء، اتقیاء، اصفیاء، شہداء، یہ بڑے بڑے لوگ، شب زندہ دار، تہجد گزار، بعد میں آنے والی امت کا میرا کوئی فرد اود پہاڑ جتنا سونا۔ اور سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ 16 کلومیٹر میں ہے غالباً، 16 کلومیٹر میں ہے اود پہاڑ، اود پہاڑ جتنا سونا۔ اور صحابی آدھ کلو جو، 1 کلو جو وہ خرچ کرے، اور بعد میں آنے والا میرا امتی اخلاص کے ساتھ اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اس کا اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا میرے صحابی کی 1 مٹھ جو کا مقابلہ نہیں۔ کیوں؟ نسبت کے ترازو پہ تولنا۔ عمل تو اس کا یہ ہے کہ آدھ کلو جو ہے، مٹھ جو ہے، عمل تو یہ ہے، اس کا اجر کیوں زیادہ ہے؟ وہ نسبت کی وجہ سے کہ وہ دوست کس کے ہیں؟ میرے آقا کے ہیں۔ وہ ساتھی کس کے ہیں؟ میرے آقا کے۔ تو جب ہم بولیں گے نا صحابہ پاک ہیں تو مطلب ہوگا صحابہ تنقید سے، اور جب ہم بولیں گے نبی پاک ہیں تو اس کا مطلب ہوگا نبی گناہوں سے پاک ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، ان سے گناہ کا صدور ناممکن ہے، صحابہ سے ممکن ہے۔ بس فرق ایک سمجھ لو، اگر آپ کو یہ نفیس فرق سمجھ آ جائے، نبیوں سے گناہ کا صدور ناممکن ہے، صحابہ سے ممکن ہے۔ ممکن ہے غلطی ہو جائے، ممکن ہے کوئی قصور ہو جائے، ہوئے بھی صحیح، لیکن اللہ نے قرآن میں اعلان کیا لہم مغفرۃ ورزق کریم، میرے پیغمبر یہ تیرے یار ہیں، نبی بھی نہیں ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، قصور ہو سکتی ہیں، لیکن ہوئے جو تیرے یار، یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں معافی کا اعلان پہلے کرتے اللہ نے ان کو معاف کر۔ بدریوں کے متعلق تو کہا بدلت سیئاتکم حسنات، میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ نبی سے ممکن ہی نہیں، نبی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ نبی کی پشت پر اللہ کا ہاتھ ہے، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی، بچپن میں بھی،
کوئی گناہ نہیں کرتا۔ اللہ حفاظت کرتا ہے اپنے نبی، بچاتا ہے اپنے نبی کو۔ تو جب بولیں گے نبی پاک ہیں تو مطلب کیا ہوگا؟ نبی گناہوں سے